لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يعادي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على رسوله الكريم خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين المخاطب طه وياسين نبي المبيض والرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات پڑھتے ہیں محمد. محترم محبان آل محمد، عاشقان سید الشہداء، مسلسل اسی آیت کریمہ کے سلسلے میں جو گفتگو ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ جو گفتگو ہوگی وہ یہی کوشش کے ساتھ کہ زیادہ سے زیادہ مطالب آپ تک پہنچا دیے جائیں. اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے حسب دستور ہم علم کے بارے میں جو حدیث سن رہے ہیں تو کوشش یہ ہو کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو اس فرش ازا کے ذریعے سے صاحب علم بنائیں. علم کی کتنی فضیلتیں آپ نے سنی ہیں، غور و فکر کرنے کی کتنی فضیلتیں ہیں. ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے تعلیم قرآن. ابھی کل ہم نے گفتگو کی وہ علوم جو ہمیں فائدے مند ہیں، اور خصوصی طور پر تعلیم قرآن کے لیے پیغمبر نے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کا حکم دیتے تھے.
حکم دینا سمجھ رہے، کرو. لیکن یہ سنت تو ہمارے درمیان سے. اب قرآن مجید آپشنل ہے، آپشن ہے کہ پہلے یہ پڑھ لو، ٹائم ملے تو قرآن پڑھ لو، اور یہ صرف ختم کرنا ہے، آپ کو قرآن سمجھنا نہیں ہے. قرآن مجید اللہ نے دیا ہی اسی لیے ہے کہ ہم اسے سمجھنا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے حوالے سے فرماتے ہیں اولاد کا حق اپنے والد پر یہ ہے کہ اگر بیٹا ہو تو اس کی ماں کو خوشنود کرے. بات واضح ہوئی. اولاد کا حق ہے کہ اپنے والد پر، اولاد کا حق باپ پر یہ ہے کہ وہ اس کی ماں کو راضی رکھے. اگر بیٹا ہے اس کا اچھا نام رکھے، کتاب خدا کی تعلیم انہیں صاف ستھرے رہنے کی تعلیم دے. ضرورت کے علوم سکھائے. اور اگر بیٹی ہو باپ پر یہ حق ہے کہ اس کی ماں کو خوشنود کرے، اس کا اچھا نام رکھے اور اسے سورہ نور کی تعلیم دے. بیٹے کو ضرورت کے علم سکھائے اور بیٹی کو سورہ نور کی تعلیم دے. سورہ نور جب آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ جو دنیا میں گناہ ہو رہے ہیں اس نے بچنے کے راستے بتائے. اور ہم بہت ساری چیزیں اپنے بچوں سے صاف صاف نہیں کہہ پاتے ہیں، جبکہ قرآن مجید نے وہ سب چیزیں صاف صاف کہی ہیں. تو ہم اس چیز پر غور کریں کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بچوں کی ماں ہے اس کو بھی آپ خوشنود رکھیں، اسے بھی راضی رکھیں، اس کی بد احترامی بچوں کے سامنے نہ کریں. یہ قرآن کی تعلیم کے لیے امام علی علیہ السلام نے بھی تاکید کی ہے. باقاعدہ اپنے بچوں کو حکم دیتے تھے قرآن پڑھانے کے لیے اور قرآن پڑھنے کے لیے، اور پیغمبر نے بھی یہی فرمایا. اب اس پر ہمیں غور کرنا ہے کہ قرآن مجید کیسے پڑھنا ہے. نہ جانے کتنے لوگ ہیں قرآن پورا پورا حفظ بھی کر لیا، رٹ لیا ہے. وہ رٹا ہوا قرآن ان کے کسی فائدے کا نہیں جب تک وہ قرآن کے معنی و مطالب نہ سیکھے. اب قرآن مجید کے معنی و مطالب سیکھنے کے لیے آپ کو والدین کو محنت کرنا پڑے گی. بچہ عربی زبان اگر پڑھے گا سیکھے گا تو یقیناً قرآن سمجھے گا. ٹھیک ہے، جب تک نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو ہم اپنے عالم سے سمجھنے کے لیے کوئی وقت نکالے. اگر ہمارے لیے ہفتے میں ایک دن یہ وقت نکالے، ہم صرف قرآن کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں. اور پھر یہ کہیں کہ ایک طرف سے شروعات کریں سورہ نور سے، بیٹوں کو بھی سکھائیں اور بیٹی کو بھی سکھائیں اور خود بھی سیکھیں. اگر ہم نے سورہ نور پڑھ لیا، خدا نخواستہ کسی نے گرل فرینڈ بنائی ہوگی تو چھوڑ دے گا، کسی نے بوائے فرینڈ بنایا ہوگا تو چھوڑ دے گا. تو ہمیں ان چیزوں کو غور سے پڑھنا چاہیے. قرآن مجید کے بعد اگر کوئی مقام آتا ہے تو وہ حدیث کا آتا ہے. حدیث کے لیے ہے کہ دینی علوم کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرو، آگے بڑھو. تم کو 10 حدیثیں یاد ہیں، میں 20 یاد کر لیتا ہوں. تم کو 20 آیتیں یاد ہیں، اگر ہم 30 آیتیں یاد کر لیتے. پیغمبر کہتے ہیں خدا کی قسم جو شخص حلال و حرام کے بارے میں ایک حدیث بیان کرتا ہے وہ اس کے لیے دنیا سونا اور چاندی سے بہتر ہے. اگر اس کو ہم یہ دیکھیں، جو حلال اور حرام سیکھ جاتا ہے، ایک آدمی اس دنیا میں سونا چاندی بانٹ رہا ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ حلال و حرام سیکھے پہلے.
اور یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا رسول جس کا حکم دے اسے بجا لاؤ، جس سے منع کرے اس سے پرہیز کرو۔ اب یہ ہے کہ جو ہم علم سیکھیں گے، علم کے بارے میں گفتگو کریں گے تو ہی کچھ حل نکلے گا۔ علم کی کتنی قسمیں آج ہیں، تو ہمیں علم کی طرف قدم بڑھانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے پیغمبر کی حدیث سنی قرآن مجید کے لیے، اس کے بعد حدیث سیکھنے کا حکم ہوا، فقہ اور واجبات کی تعلیم۔ کتنے ہی ایسے نوجوان ہیں، کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ ان کا بیٹا 15 سال کا ہو گیا، کسی عالم دین کے پاس نہیں لگے، آقا آج میرا بیٹا 15 سال کا ہوا ہے، اسے آپ واجبات بتائیے۔ بیٹا تم ہر ہفتے تمہیں چھٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، تم ٹائم نکالو اور آقا کے پاس جاؤ اور واجبات کو سیکھو۔ نہ جانے وہ بچہ کتنے دن نجس گھوما ہوگا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر ہماری بیٹی ہے 9 سال کی ہو گئی تو ہمیں عالمہ کے پاس جانا چاہیے، پاپا جان ہماری بیٹی 9 سال کی ہو گئی، آپ اسے واجبات بتائیے۔ ورنہ ہماری 9 کی بچیاں تو ان کو ٹی شرٹ پہنا کے روڈ پر جلوس میں اور مجلس میں اور گھر میں اور اسکول میں اسے بھیج رہے ہیں، ان کو خیال ہی نہیں کہ 9 سال کی ہو گئی۔ علوم فقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آج جو چیزیں سامنے ہیں پیغمبر فرما رہے ہیں، میراث کے احکام کو یاد کرو۔ پراپرٹی بناتے ہیں نا، پیسہ جمع کرتے سونا، میراث کے احکام کو یاد کرو اور دوسرے لوگوں کو تعلیم دو، کیونکہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور عنقریب علم ختم ہو جائے گا، جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں، اور فتنے و فساد اٹھ کھڑے ہوں گے، لوگ میراث کے احکام میں آپس میں اختلاف کریں گے کہ کوئی ان کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ جو اختلافات ہوں گے میراث کے، اس میں کوئی فیصلہ کرنے نہیں آئے گا۔ آپ کا ارشاد ہے میراث کے احکام کو یاد کرو، دوسرے لوگوں کو تعلیم دو، کیونکہ ان مسائل کا سیکھنا نصف علم ہے، آدھا علم ہے۔ اگر یہ احکام یاد نہ کیے گئے تو لوگ بھول جائیں گے، اور میری امت میں یہ پہلی چیز ہے کہ جو میری امت اس سے جدا ہو جائے گی اگر ہمیں فقہ کا علم نہ ہوا۔ فقہ یعنی کیا چیز؟ وضو، غسل، تیمم، میراث، نماز، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ سب احکام ہیں، نجاست، طہارت۔ ایک اور حدیث بہت اہم ہے۔ ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، آج بڑا آسان کام ہے تجارت کرنا۔ امام نے فرمایا کہ تم نے فقہ سیکھا؟ اس نے کہا بعد میں سیکھ لوں گا۔ امام نے کہا کہ وائے ہو تجھ پر، وائے کہتے ہیں افسوس ہے تیرے اوپر، پہلے فقہ یاد کرو پھر تجارت کرو، کیونکہ جو شخص خرید و فروخت کے حالات حرام اور حلال نہیں جانتا ہے وہ تجارت کیسے کر سکتا ہے، اور اگر کرے گا بنا جانے تو وہ سود کھانے میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم علوم دینیہ، قرآن کا علم، قرآن رٹنے کے لیے نہیں بلکہ قرآن سمجھنے کے لیے ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، قرآن مجید کا علم ایسا ہے کہ قرآن مجید گھر میں رکھا ہے، اس کے رکھنے کی کتنی برکت ہے، اس کے نیچے سے جب نکل کے جاتے ہیں تو اس کی کتنی برکت ہے، بیمار کو ہوا دیتے ہیں تو اس کی کتنی برکت ہے۔ اگر آپ اندازہ لگائیں جب اسے ہم پڑھ لیں گے تو کتنی برکت ہوگی، ہم کہاں پہنچیں گے۔ لہذا ہمیں علوم قرآن، علوم حدیث، علوم فقہ
یہ ضرور سیکھنا چاہیے. اگر ہم یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے تو یقیناً ہم اپنے دین کو مکمل طور پر سمجھ نہیں پائیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ فلسفہ شہادت ہے. شہادت ہے کیا چیز، اس پر ہماری کافی باتیں ہو چکی ہیں. شہید کی ابھی کیا ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں کہ وہ شہید جو آئندہ ہوں گے یا ہو چکے ہیں ان کے لیے ہم ذمہ دار ہیں کہ نہیں ہیں. جو شہید ہو چکے ہیں ان کو بار بار کیوں یاد کیا جا رہا ہے، ان کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. پھر خداوند عالم نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، ہمیں توفیق دی، اور جب ہم یہاں آ گئے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داریاں کیا ہوں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. وہ لوگ جو راہ خدا میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، جو مر گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں. شہید کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے اس کا تقویٰ ہوتا ہے. شہید کے اندر سب سے پہلی چیز اس کا تقویٰ ہوتا ہے، اور وہی تقویٰ اسے پیغمبر کی بات سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. وہی تقویٰ اس کے اندر جوش بھرتا ہے، وہی تقویٰ اس کے اندر ایک ولولہ پیدا کرتا ہے، وہی تقویٰ اسے جلدی لے جانے کی کوشش کرتا ہے، وہی تقویٰ قوم کو متحد کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہی تقویٰ اپنی شہادت کے ذریعے سے قوم کے درمیان سے فساد ختم کرتا ہے. تقوی کا اور شہادت کا بالکل ایسے ہی ساتھ ہے جیسے ہماری انگلیاں ساتھ ہیں. تقوی کا اور شہادت کا ساتھ ایسے ہی ہے جیسے روح اور جسم کا ساتھ ہے. تقوی کا اور شہادت کا ساتھ ایسے ہی ہے جیسے آنکھوں کا اور نور کا ساتھ ہے. تقوی کا اور شہادت کا ساتھ ایسے ہی ہے جیسے زبان اور تکلم کا ساتھ ہے. تقوی کا ساتھ اور شہادت کا ساتھ ایسے ہی ہے جیسے ہماری سماعت اور ہمارے کان کا ساتھ ہے. تقوی کا اور شہادت کا ساتھ ایسے ہی ہے جیسے جب شربت بنایا جاتا ہے پانی الگ ہوتا ہے، شیرینی الگ ہوتی ہے، جب وہ ملا دیا جاتا ہے تو شربت ہوتا ہے. جب تقوی اور شہادت ملا دی جاتی ہے تو پھر خداوند عالم اس شخص کو مقام عظیم عطا کرتا ہے. اور شہداء چاہے وہ کربلا سے پہلے کے شہداء ہوں یا کربلا کے شہداء ہوں یا کربلا کے نام پر اور جو شہید ہوئے ہیں وہ کیوں نہ ہوں، ہمارے اندر ایک جوش پیدا کرتے ہیں، ہمارے اندر ایک طاقت پیدا کرتے ہیں، ہمارے اندر خدا کی طرف دوڑنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، ہمارے اندر خدا کا نام لینے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں. ان شہداء کا کمال ہے جو آج ہم کر رہے ہیں، ان شہداء کا کمال ہے جو ہم اللہ کی باتیں، پیغمبر کی باتیں، امام کی باتیں، قرآن کی باتیں بیان کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. ان شہداء کا کمال ہے. شہید کے اندر یہ ولولہ کیسے پیدا ہوتا ہے، جوش کہاں سے آتا ہے؟ جو ان کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کہاں سے پیدا کی؟ ان کا تقویٰ ہوتا ہے. جب انسان خدا سے ڈرتا ہے، جب انسان گناہ سے ڈرتا ہے تو پھر تلاش کرے گا جب اس سے ڈر رہے ہیں تو پھر ہم جائیں کدھر. اس کا راستہ یہ ہوتا ہے نظام الہی کی طرف. اور نظام الہی کب سمجھ میں آئے گا؟ جب نظام ولایت سمجھ میں آئے گا. نظام ولایت کب سمجھ میں آئے گا؟ جب شہید سمجھ میں آئے گا. ابھی تک ہم شہید کو ہی نہیں سمجھ پائے. میں نے عرض کیا تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا میں سب سے اہم کیا تھا؟ سب سے اہم کیا چیز تھی؟
دوستوں کو قربان کرنا آسان تھا، وہ خود تیار تھے، وہ صرف اجازت کے منتظر تھے اور ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ قربانی بڑی چھوٹی چیز تھی، جس کو ایک چھوٹے 13 سال کے بچے نے ثابت کر دیا کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹی سی چیز ہے۔ جناب قاسم نے کیا کہا؟ شہادت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ کتنی شیرینی ہے، کتنی میٹھی ہے۔ دنیا میں سب سے اچھی اگر کوئی مٹھاس ہوتی تو شہد کی ہے، اگر شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہو تو کم میٹھی ہے جب ہم رسول اور امام کے حکم کے مطابق اس منزل تک پہنچے، تب وہ میٹھی ہے۔ لہذا ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب جب یہ شہداء امام حسین علیہ السلام کے لیے کتنا، جو لوگ خود تیار ہیں بس حکم کا انتظار کریں، بار بار آ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے، ہمیں اجازت دیجیے، ہمیں اجازت دیجیے۔ ایک مقام پر تو جناب قاسم پوچھتے ہیں کیا ہم شہیدوں میں نام نہیں ہے، ہمارا نام نہیں ہے کیا؟ اب ہمیں اجازت ہی نہیں دے رہے، کیا شہداء میں ہمارا نام نہیں ہے؟ کہا تمہارا بھی نام ہے تو دیجیے اجازت۔ کہا تمہارا بلکہ اصغر کا بھی نام شہداء میں ہے۔ اب جناب قاسم یہاں پر بیٹا کیا مطلب وہ لوگ اندر آ جائیں گے، خیمے میں گھس جائیں گے؟ نہیں، ہماری زندگی میں نہیں گھسے۔ اس وقت سوال کیا سمجھتے ہو؟ ہم شہید کو کیا سمجھتے ہیں؟ شہید ہمارے رونے کا محتاج ہے؟ شہید ہمارے تحفوں کا محتاج ہے؟ وہاں تو مائیں آمادہ کر رہی جاؤ شہید ہو جاؤ۔ تو کیا امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ دشوار تھا کہ میری شہادت کے بعد میں دین کو کیسے بڑھوں؟ مائیں پہلے سے ریڈی ہے، میں یہ قربان کروں گی اور میں یہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر خواتین کا کہا جائے تو بعض مورخین نے لکھا تقریباً 20 خواتین تھیں اور وہ سب تیار تھیں اور سب نے قربانیاں دی۔ وہ خواتین جو وہاں موجود تھیں، جو اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو آمادہ کر رہی تھی، کیا وہ اس پلانٹ کی نہیں تھی؟ کیا نہیں کی تھی وہ؟ کیا ان کو بھوک نہیں لگتی تھی؟ لگتی تھی۔ امام کے لیے یہ سب کوئی معاملہ نہیں تھا، کوئی دشواری نہیں تھی۔ امام کے لیے اگر سب سے اہم کوئی چیز تھی تو دین تھا، اس کی حفاظت تھی۔ تو پھر آج ہمارے لیے اہم کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے لیے اہم ہونا چاہیے دین، ہمارے لیے اہم ہونا چاہیے اسلام جو امام حسین علیہ السلام کے لیے اہم تھا، وہ ہمارے لیے اہم ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کربلا بلایا گیا کہ دیکھو ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ دین کو دنیا سے ایسا مکس کر دیں گے، دین ختم ہونے لگے گا، دین چھپ جائے گا، دین کو بگاڑ دیں گے، دین کی شکل بگاڑ دیں گے، دین کا طریقہ بگاڑ دیں گے۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ سیرت حسین دیکھنا کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کے لیے کیا کیا، امام حسین علیہ السلام نے دین بچانے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے کیا انتظامات کیے، کیا طریقہ اختیار کیا۔ ہم تو کچھ اور کرتے ہیں، الٹا دین جا رہا ہے، ہمارے عمل سے دین جا رہا ہے۔ کربلا میں جو اہم لڑائی تھی وہ حلال و حرام کی تو تھی، حلال اور حرام کی تو تھی، واجبات کی تو تھی، بھئی یہ ہونا یہ نہیں ہونا ہے۔ اور ہم امام حسین علیہ السلام کے نام پر واجبات کو چھوڑ دیتے، ترک کر دیتے، اہمیت کو کم کر دیتے۔ ہمیں فرش عذاب پر لایا ہی اسی لیے جا رہا ہے کہ تمہارے لیے سب سے اہم چیز کیا ہونا چاہیے۔ کربلا کے واقعے میں اگر کوئی سب سے اہم چیز تھی تو وہ دین تھا۔ ہمارے لیے وہ اہم ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم
اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو حجاب نہیں سکھا پا رہے ہیں فرش اعضاء کے ذریعے سے، تو ہم دین کے لیے، دین کا پارٹ ہے نا واجبات اور محرمات. اگر ہمارے گھر کے حالات بدل نہیں رہے، دنیا حاوی ہوئی جا رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو ہم سمجھے پھر ہم کربلا سے کچھ بھی نہیں حاصل کر پا. یہاں سے ہم صرف نیاز لے کے جاتے ہیں، پھر کچھ نہیں لے جاتے. ہمیں لے کے کیا جانا چاہیے؟ وہ شہداء جنہوں نے جانفشانی کی ہے، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. آسان نہیں ہوتا ہے، ہمیں کہنا آسان ہے شہید ہو گئے، لیکن شہادت اتنی آسان چیز نہیں ہے. آپ خود اندازہ لگائیے، اگر ایک انگلی کٹ جائے تو کتنا درد ہوتا ہے. انگلی چھوڑ دیجیے، چیوٹی کاٹ لے، ایک شہد کی مکھی کاٹ لیتی ہے، لوگ مہینوں پریشان ہوتے، سوچ رہے ہیں درد ہو رہا ہے. اب اس شہید سے پوچھیے جس کے درد کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہم، جس کے زخموں کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، وہ بھی ہم شہدائے کربلا جن کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. ایک طرف بھوک کا درد، ایک طرف پیاس کا درد، اور ایک طرف دین کا درد. کس کو اہمیت دی جائے؟ بھوک کو اہمیت دیں، پیاس کو اہمیت دیں، یا اپنے دین کے درد کو اہمیت دیں؟ جب ایک بڑا درد ہوتا ہے تو چھوٹے درد بھول جاتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کے پیر میں بھی درد ہو رہا ہے، ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، اب سر میں جو درد ہوا ہے اتنی تیز ہوا ہے کہ ہاتھ پیر کا بھول گئے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ان کو جو دین کا درد تھا وہ بھول گئے کہ وہ پیاسے تھے، وہ بھول گئے کہ بھوکے تھے. اس درد کا علاج بہت ضروری تھا. سامنے کون تھا؟ کتنے لوگ تھے؟ ایک روایت کے مطابق 30 لاکھ لوگ تھے. 30 لاکھ، وہ بھی سب لڑنے والے ہیں، طے کر کے آئے لڑنا ہے. ایک سے ایک تیروں کا ماہر، نیزوں کا ماہر، تلواروں کے ماہر، دستے پہ دستے آئے ہیں. اور یہاں کتنے لوگ ہیں؟ جو مشہور روایت ہے 6 مہینے کے بچے کو ملا کے، امام حسین علیہ السلام کو ملا کے کل 72 لوگ ہیں. 30 لاکھ اور 72، کوئی میچ کھا رہا ہے؟ کیا میچ کھائے گا؟ میں نے اسی دن عرض کیا تھا کہ جب امام مدینے سے چلے مکے آئے، جب مکے سے چلے کربلا کے لیے، تو کتنے لوگوں نے رائے دی تھی اپنی. امام نے وہاں پر شمع کی رائے دی، وہ مثال دی کہ ہم جو نکلے ہیں کتنے لوگ ہیں، ٹھیک ہے اگر آپ جا ہی رہے تو بچوں کو نہ لے جائیے، عورتوں کو مت لے جائیے. امام نے کہا اگر ان کی ضرورت پڑی تو. وہ دنیا دیکھ رہے تھے، دنیا ایسے یعنی سامنے والے کو قتل کر کے دنیا جیتی جاتی ہے، لیکن امام نے شمع کی مثال دی جو خود جل کے ختم ہوتی ہے، لوگوں کو روشنی دے جاتی ہے. شہدائے کربلا نے وہی کیا ہے. ان کو اپنے خاتمے کا یقین تھا، لیکن اس خاتمے کے ساتھ جو نور تھا، اس خاتمے میں جو دین تھا، اس کی بقا تھی. جس کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو، سب سے پہلے ضرورت پڑتی ہے خون دینے کی، لوگ تلاش کیے جاتے ہیں. یہ خون جب اس کے اندر جاتا ہے تو مضبوط ہو جاتا ہے. ایک آدمی کا نہیں ہو پایا تو 2 آدمی کا خون لیا جاتا ہے، 2 کا نہیں ہو پایا تو 3. جتنا جب اس کا ریکور ہو جاتا ہے تو بس پھر کیا کرنا ہے؟ چڑھانے کے بعد ہی اس کی حفاظت کرنی ہے بھائی. اسلام میں یہی تھا، شہداء نے اسلام کو اپنا خون دیا تاکہ اسلام ریکور ہو جائے، مضبوط ہو جائے، جو 30 لاکھ لوگ کمزور کرنے میں آئے تھے.
اور اتنی طاقت تھی، ان کے قدم اتنے مضبوط تھے، ان کا قیام اتنا مضبوط تھا کہ سامنے سے بھی لوگ آ گئے۔ اکثر یہ سنتے ہیں کہ وہ جو شہید کرنے آئے تھے وہ مسلمان تھے، پڑھتے بھی ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، لیکن یہ غلط ہے۔ مسلمان ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ کہ اللہ رسول پر یقین ضروری ہے، اگر اللہ رسول پر یقین نہیں ہے تو مسلمان ہوگا؟ وہ لوگ جو وہاں آئے تھے بھلے ہی پہلے وہ کلمہ پڑھتے تھے، وہاں پر بھی کلمہ پڑھ رہے تھے، لیکن وہ اللہ اور رسول کے یقین سے دور ہو گئے، تو مسلمان رہے کہاں؟ وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا، جبرائیل کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا، تو مسلمان رہے؟ اصل میں مسلمان وہ تھے ہی نہیں، مسلمان تو حسین کے ساتھ تھے، مسلمان تو یہ تھے، اس میں کافر بھی تھے اور منافق تھے، مسلمان نہیں تھے وہ۔ ان کو مسلمان کہنا گویا اسلام کی توہین ہے۔ اگر ان کو مسلمان سمجھا جائے گا آج بھی تو پھر مسلمان ہم ہوں گے تو چاہے یزیدی مسلمان ہو یا حسینی مسلمان ہو، مسلمان مسلمان ہے نہیں۔ اصل مسلمان جو تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، وہ مسلمان تھے ہی۔ مسلمان کے گھر پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے، اسلام پر عمل کر کے مسلمان ہوتا ہے، اور وہ تو اسلام مٹانے آئے تھے تو مسلمان کیسے ہو گئے؟ یہ کس نے ثابت کیا؟ یہ شہداء نے ثابت کیا ہے۔ اگر یہ سب ان کو قتل کر کے ختم کر دیتے تو لوگ کہتے کہ وہ مسلمان مارے گئے۔ یہ شہداء کا پیغام تھا، امام حسین علیہ السلام کا طریقہ تبلیغ تھا کہ خود کو فنا کر کے تاکہ ثابت کر جائے مسلمانوں کو ان کافروں منافقوں نے شہید کیا۔ تو آج کے دور میں اگر کہا جائے کہ وہ بھی مسلمان تھے تو مسلمان مسلمان ہے، معاف کر دیا جائے گا اللہ کے۔ اللہ نے جناب ابراہیم کے لیے کہا ہے، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، پکے مسلمان تھے۔ تو جو آدمی اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے تو اللہ کے معاف کر دینا چاہیے، مسلمان ہے، وہ مسلمان نہیں تھے۔ ان کے پیروکار وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ اسلام یہاں تھا، یہ مسلمان تھے اور اسلام کے لیے لڑ رہے تھے۔ وہ کس کے لیے لڑ رہے تھے؟ اگر وہ بھی اسلام کے لیے لڑ رہے تھے، یہ بھی اسلام کے لیے لڑ رہے تھے، تو پھر ان کا کیا کمال ہے؟ نہیں، وہ اسلام کے لیے، یہ اسلام کے لیے لڑ رہے تھے، اور وہ اسلام مٹانے آئے تھے، یہ اسلام بچانے آئے تھے۔ تو جو مٹانے آیا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ غور و فکر کی بات ہے، اور اکثر پڑھا جاتا ہے، لوگ کہتے بھی ہیں، اور بہت سارے نوحے اور شاعروں نے بھی کہہ دیا ہے مسلمانوں نے، نہیں، اسلام کی توہین ہے انہیں مسلمان کہنا، وہ مسلمان تھے ہی نہیں۔ یہ کیسے ثابت ہوا؟ شہداء نے ثابت کیا، شہداء کے خون نے ثابت کیا۔ اس رزم گاہ میں انہوں نے ثابت کیا کہ دیکھو ہم آئے ہیں اسلام کے لیے، ہمارا خون ہے اسلام کے لیے، ہماری جوانی ہے اسلام کے لیے، ہمارا بڑھاپا اسلام کے لیے، ہمارے بچے اسلام کے لیے۔ اب اگر ان کو آپ مسلمان کہتے ہیں تو وہ بھی کہیں گے ہمارا آنا اسلام کے لیے، تمہیں قتل کرنا اسلام کے لیے۔ وہ مسلمان نہیں، مسلمان ہوگا وہی جو خدا اور رسول پر یقین کامل رکھتا ہوگا۔ کیسے ثابت کریں بھائی یہی مسلمان ہے، یہی خدا رسول پر یقین رکھتے ہیں؟ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ ایک رات کی جو مہلت مانگی ہے، ایسا نہ ہو کہ صبح یہ لوگ کہیں گے ہم بھی مسلمان ہیں۔
ادھر کیا ہو رہا تھا؟ شراب و کباب. ادھر کیا ہو رہا تھا؟ مجھے ایک رات کی مہلت لی تھی، اذان ہو رہی. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا اعلان ہو رہا ہے. کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کسی کے ہاتھ میں قرآن ہے. یہ رات کے سناٹے میں ہو رہا ہے. دن کے اجالے میں وہ تیر برسا رہے ہیں اور یہ سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ ثابت کر رہے ہیں ان تیروں کی چھاؤں میں، تیروں کی بارش میں، کہ ہم مسلمان ہیں. اور تم سجدہ کرنے والوں کو جو مار رہے ہو تو مسلمان نہیں ہو سکتے. آج بھی ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو نمازیوں کے درمیان آ کے بم پھوڑے کیا وہ مسلمان ہو سکتا؟ جو روزے داروں کو قتل کرے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، داڑھی بڑھانے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے، کرتا پاجامہ پہننے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے. مسلمان کے لیے عمل ضروری ہوتا ہے، بھلے وہ آج ہی اس نے کلمہ پڑھا ہو. اگر کربلا میں ایسے لوگ ملے، اگر وہ اسی وقت کلمہ پڑھتے چلے جاتے تو وہ جنتی تھے. امام خود کہہ رہے تو جنتی ہو. ہمیں والی جنت نہیں چاہیے، ہمیں تو اسلام چاہیے، ہمیں تو آپ چاہیے. غور کرنے کی بات ہے یہ. ہم اس چیز پر اس وقت غور کر سکتے ہیں کہ جب فرش عزا پر آئیں اور صاحب علم ہوں، سمجھنے آئیں کہ آخر ہمیں یہاں بلایا ہی کیوں جا رہا ہے، ہم کیوں آ رہے ہیں یہاں پر بار بار، کیا وجہ ہے. دیکھیں آپ غور کریں، ہمارا جو طریقہ کار ہے واقعاً وہی ہے جس سے اسلام پھیل رہا اور بچ رہا ہے. اگر ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو اس پہ ہم اس کی اصلاح کریں. اسلام پھیلے بھی اور اسلام محفوظ بھی رہے. محفوظ کیسے رہے؟ کیا کوئی اسلام کو مار رہا ہے؟ کیا اسلام کو کچھ کر رہا ہے؟ ہم تو ہیں نا مسلمان ہیں. اگر ہمارا عمل اسلام پر نہیں ہے تو ہمارا اسلام گیا. آپ کا اگر عمل اسلام پر ہے تو آپ کا اسلام بچا. تو ہر آدمی کو اپنے طور پر اپنے اسلام کے لیے، اپنے دین کے لیے کوشش کرنا ہوگی. یہ کس نے سکھایا؟ شہداء نے. یہ ہماری زندگی نہیں ہے، یہ زندگی اسلام کے لیے ہے، دین کے لیے ہے. یہ خون ہمارا نہیں رہا، اب ہم نے وقف کر دیا اسلام کے لیے. یہ بچے ہمارے نہیں رہے، ہم نے وقف کر دیا اسلام کے لیے. یہ ہمارے گھر کی خواتین ہم نے وقف کر دی اسلام کے لیے. یہ اسلام بچائیں. تعلیم و تربیت آپ دیکھیں، کربلا کی تعلیم و تربیت پر آپ غور کریں. ایک جوان جس کی کتنی خواہشات ہوتی ہیں. آج کے جوان سے پوچھئے، ابھی تو آج کے جوان کو ایک ہی خواہش ہوتی ہے، اچھا والا موبائل مل جائے. ہمیں اب موبائل کا نام آیا تو ہمیں اس کے اوپر، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کے لیے ایک نظام گھر میں بنایا ہے. اگر آپ باپ ہیں تو آپ کے لیے چھوٹ نہیں ہے کہ جب چاہے موبائل دیکھیں، جتنا چاہے دیکھیں. آپ کو پہلے خود پابند بننا پڑے گا. موبائل کے لیے ایک جگہ بنا دیں، وہیں پہ چارجنگ بھی لگا دیں. بھائی جو گھر میں داخل ہو اس جگہ پہ رکھ دیں، وہیں پہ چارجنگ لگا دیں اور لگا کے رکھ دیں. آپ بچوں کے ساتھ کھیلیں، ان کے لیے گھوڑا بنے، ان کے لیے کتابیں نہ ہیں پھاڑ کے پھینکیں. آپ بیٹھ کے کتاب پڑھیے، ان کے لیے کتابیں لائیے. مثال کے طور چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی اس بچے کو کیا معلوم ہے کتاب کیا چیز ہوتی ہے؟ معلوم ہے. جب 6 مہینے کے بچے کو شہادت پتا ہے تو ہمارے 6 سال کے بچوں کو کیوں نہیں پتا ہے؟ میں نے ابھی اوپر تذکرہ کیا، جو ہماری میٹنگ ہو رہی تھی، کہ میں نیچے سے نماز پڑھ کے گیا تو ایک چھوٹی سی بچی وہاں پر بیٹھی اور ایک گانا گنگنا رہی تھی.
بیٹھی کہاں ہے؟ عزا خانے میں، اور کہہ کیا رہی ہے؟ چھوٹی سی بچی ہے، گانا گا رہی ہے، اسے نہیں معلوم ہے گانا اور اس میں کیا فرق ہے۔ اس نے کہاں سیکھا؟ موبائل سے سیکھا۔ کس نے سکھایا؟ یا امی جان دیکھتی ہیں، ابا جان دیکھتے ہیں، گھر میں جو بھی لوگ وہی دیکھ رہے ہیں نا۔ اس کا مطلب آپ بڑے ہیں وہ چھوٹا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے ڈرا دھمکا کے کنارے بیٹھاتے ہو اور آپ موبائل دیکھیں۔ آپ اس سے ڈریے، وہ آپ کو ڈانٹے موبائل کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر ہم نے یہ نظام بنا لیا اور پھر ہمیں اس موبائل سے مقابلہ کرنا ہے، ان بچوں کو قرآن سکھائیں، ریکارڈنگ کریں، اچھا انوائرمنٹ بنائیں اور ڈالیں، دنیا سکھائیں، اصول دین سکھائیں، اچھے انوائرمنٹ میں ان سے اصول دین پڑھوائیں، وہی ڈالیں جہاں سے موبائل۔ اب کبھی دکھانا ہے تو وہ چیزیں دکھائیے جو اس نے کیا ہے۔ اس کے لیے نظام ضروری ہے، ورنہ آج اگر دیکھا جائے جو ہمارے خواہران ہیں یا برادران ہیں، آیتیں اور رسومات گن کے لکھنا شروع کریے۔ شادی کی یہ رسم ہے، میت کی یہ رسم ہے، فلاں جگہ کی یہ رسم ہے، فلاں جگہ کی یہ رسم ہے، آپ یہ لکھے، پھر پوچھیے آیتیں کتنی یاد ہیں، حدیثیں کتنی یاد ہیں۔ رسومات زیادہ نکل جائیں گی، آیتیں حدیثیں اتنی یاد نہیں ہوں، کیونکہ ہم یاد کرنے آتے ہی نہیں ہیں۔ رسومات یعنی خوف، ڈر، مر جائیں گے، مرنا پکا ہے، برباد ہو جائیں گے، اگر خدا کی نافرمانی کی تو برباد ہونا پکا ہے۔ رسومات یعنی خوف، ڈر۔ اس فرش ازا سے ہم نے کیا سیکھا ہے معلوم ہے؟ اور یہ فرش ازا سکھاتے کیا ہے؟ فرش ازا نے سکھایا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا ہے، بلکہ چاہے وہ 72 کے مقابلے 30 لاکھ آ جائیں اور ہمارے پاس تلوار چلانے والے بھی نہیں ہوں۔ جناب علیہ السلام نے کتنی تلوار چلائی؟ کوئی تلوار چلائی انہوں؟ چلا بھی نہیں سکتے، چھوٹے سے۔ کس سے ڈر رہے ہیں؟ خدا ناراض نہ ہو جائے، خدا ناراض نہ ہو جائے۔ ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم کو ایسی رسومات میں پھنسا دیا گیا ہے کہ خدا ناراض ہو جائے بھلے کوئی دوسرا ناراض، یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور خوف کس کس چیز سے ہے؟ ہم کتنا نیچے گر گئے۔ شہدائے کربلا سکھا رہے ہیں کہ خدا سے ڈرنا ہے، اور ہم نیمبو مرچی سے ڈر جاتے ہیں، لال دھاگے سے ڈر جاتے ہیں، لونگ سے ڈر جاتے ہیں۔ کسی گھر میں لڑائی کرانی، 2-3 دن ان کے دروازے پہ نیمبو مرچی ڈال آئیے۔ وہ جو رشتے داروں سے ناراض ہے نا، فوراً دماغ جائے گا وہ ڈال گئے ہوں گے، انڈا کاٹ کے ڈال آئیے، ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے۔ شہداء کیا سکھا رہے ہیں؟ کہ خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا ہے، بھلے ہی موت آ جائے، بھلے ہم پر تلواریں چلیں، ہمارا ایک ہاتھ کاٹا جائے پھر ہمیں بٹھایا جائے، دوسرا ہاتھ کاٹا جائے پھر ہمیں بٹھایا جائے، ہمارے پیر کاٹے جائے پھر ہمیں بٹھایا جائے، پھر بھی ہم منحرف نہیں ہوں گے۔ یہی سکھایا نا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ میت کے جو احکامات ہیں جو ہمارے یہاں رائج ہیں، اگر کوئی چاند 15 دن نکلتا ہے، 15 دن وہ اندھیرا رہتا ہے، اندھیرے میں مر گیا تو 40واں اندھیرے میں کر لو، اجالے میں نہیں جانا۔ کیا ہوگا؟ دوہرا جائے گا، کوئی اور مر جائے گا۔ ابھی کی بات ہے، 40ویں کی مجلس تھی اور وہ جمعرات کو کرے تھے، ہم نے بھائی آپ سنیچر کو کریے شام میں، زیادہ لوگ آ جائیں گے۔ تو کہا نہیں، سنیچر کو نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا دوہرا جائے گا، ایک اور مر جائے گا، اگر اسے مرنا ہے تو اندھیرا روک لے گا، اجالا روک لے گا۔ ہم پھر یہاں کیا کرنے آئے؟ ان شہداء کے پاس ہم آئے کیوں ہیں؟ تیروں کی بارش اور یہ سجدے میں لگے ہیں، اور آج کیا ہے؟ ان کے نام پر ہم سجدہ چھوڑے ہیں، نماز چھوڑے ہیں۔
واجب ترک کر رہے ہیں، اور وہاں واجب کی ہی لڑائی ہے۔ شہداء نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے واجب کو بچانے کے لیے، واجب کو ادا کرنے کے لیے یہ نہ دیکھنا کہ تیر چل رہے ہیں، واجب ادا کرنے کے لیے یہ نہ دیکھنا کہ نیزے چل رہے ہیں، یہ نہ دیکھنا کہ تمہارے اوپر تلواروں کی بارش ہو جائے گی، اپنا واجب ادا کرنا۔ کہاں سے سیکھا ہے؟ اگر واجب ادا نہیں کر رہے ہیں، ان کے نام پر واجب چھوڑ رہے ہیں، تو گویا ہم ان کو بدنام کر رہے ہیں، ان کے چاہنے والے۔ اذان ہو رہے ہیں، باہر کھڑے، کیوں کھڑے؟ کہ انہی کا نام لے کے تو کھڑے ہیں۔ اتنا خون بہ رہا ہے کہ ہم نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، بدن سے بہ رہا ہے، سر سے بہ رہا ہے، ہر جگہ بہ رہا ہے، نماز پڑھیں گے کیسے؟ جاؤ پوچھو امام صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے نام پہ اگر نماز چھوڑ دیں تو آپ راضی ہیں؟ سوال کرو، جاؤ بھائی پوچھو، اپنے پاس تو جواب نہیں ہے۔ آپ کے نام پر اگر ہم نماز چھوڑ دیں تو آپ راضی ہیں؟ تو امام جواب دیں گے کربلا میں آ کے دیکھو نا، لوگ صرف مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، صرف مجھے، لیکن میرے ساتھی اس قتل گاہ میں مجھ سے کہہ رہے مولا وقت نماز ہو گیا ہے۔ میں ان سے نہیں کہہ رہا ہوں، امام نے نہیں کہا تھا پہلے چلو بھائی آؤ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تم آگے کھڑے ہو، پیچھے کھڑے ہوتے نماز پڑھ لیتے۔ ساتھیوں نے کہا ہے مولا وقت نماز ہے، امام نے ان کے لیے ہاتھ بلند کیے، خدایا انہیں نمازیوں میں شمار فرما۔ اب تم اندازہ لگاؤ ایسی حالت کیا تمہارے لیے ہے؟ کوئی تمہیں تیر مارے گا؟ تمہارے پر کوئی نیزہ تانے کھڑا ہے؟ اب نماز ہوگی کیسے؟ ہم کہیں نماز کیسے ہوگی؟ دو لوگ آگے بڑھے، آپ پڑھائیے، باقی لوگ نماز پیچھے پڑھے، جو بچے انہوں نے، ہم آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ آسان کام نہیں ہے میرے بھائی، سامنے سے تیر چلا آ رہا ہوں، وہ بھی ہرملا جیسے تیر چل رہے ہوں، وہ اپنے سینوں پہ روک رہے ہوں، میرا امام نماز پڑھ رہا ہے، اور آج ہمارا سینہ ہے امام کے لیے کہ نماز نہیں پڑھنا ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں۔ شہداء ہمیں سکھاتے یہ ہیں کہ امام کی فرما برداری، نے کل عرض کیا تھا، اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، وہب کلبی کی ماں دوڑی، بیٹا گھوڑے سے گرا ہے، جب دوڑی پیچھے سے امام کی آواز آئی، وہیں رک گئی، واپس آ گئی۔ مالک اشتر تلوار چلا رہے ہیں، اسلام کا دشمن تلوار کے نیچے اس کے خیمے کی تنابیں رسیاں کاٹ چکے ہیں، قتل کرنے میں، پیچھے سے آواز آ گئی، مالک امام بلا رہے ہیں، جہاں تلوار تھی وہیں رک گئی۔ فرش ازا ہمیں اطاعت گزار بناتی ہے، نہ کہ نافرمان بناتی ہے۔ شہداء کربلا، میں نے کل عرض کیا تھا، نافع بن ہلال جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بات سن کے پریشان ہو گئے، اور حبیب سے کریں گے اذن کی ضرورت نہ ہوتی، یعنی فرما برداری کی اگر ضرورت نہ ہوتی، میں اسی وقت حملہ کر دیتا۔ فرش ازا پر بلایا اسی لیے گیا ہے کہ فرما بردار بنو۔ کہاں سے شروع کرے فرما برداری؟ ماں باپ سے۔ جب تم ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ گے تو پھر اپنے امام کے بھی فرما بردار بنو۔ فرش ازا یہی سکھاتی ہے، شہداء یہی سکھاتے ہیں، اور ہمارا حل الٹا ہے، نافرمانی بڑھ رہی ہے، اختلافات بڑھ رہے ہیں، لڑائیاں بڑھ رہی ہیں، خوف بڑھ رہا ہے، تو پھر ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ ہم ان شہداء کے پیروکار ہیں کہ نہیں ہیں۔ جب ہم ان کے پیروکار ہیں تو یقین کر لینا چاہیے کہ خدا ہم سے راضی ہے، لیکن اگر ہم ان کے پیروکار ہی نہیں ہیں، اختلافات ہیں، بچے الگ جا رہے ہیں، جوان الگ جا رہے ہیں، خواہران الگ جا رہی ہیں، برادران الگ جا رہے ہیں، ایک
عجیب سا ماحول بنا ہوا. کوئی کہہ رہا ہے کہ ہماری بات ماننا چاہیے, کوئی کہہ رہا ہے ہماری بات ماننا چاہیے, کوئی کہہ رہا ہے ایسے کرنا چاہیے, کوئی کہہ رہا ہے ایسے کرنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم کو کیا بننا چاہیے. بات کی باتیں ہیں وہ تو, ہمیں کیا بننا ہے, ہم کس لیول پر ہیں, کس لیول کے مسلمان ہیں, کس لیول کے شیعہ ہیں, کس لیول کے عزادار ہیں. ہمیں اپنا اپنا چیک کرنا ہے. میرا میں جانتا ہوں, آپ اپنا اپنا جانتے ہو. مجھے یہ حق نہیں کہ آپ جہنمی کہہ دوں میں آپ کو, یا آپ کو حق نہیں کہ مجھے جہنمی کہہ دیں. آپ نہیں جانتے میرے بارے میں آپ کے بارے میں کون جانتا ہے پھر؟ جو ہم سب کے درمیان موجود ہے. خدا جانتا ہے, رسول جانتا ہے, امام جانتا ہے. لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے, ہمیں خود پہلے فرما بردار بننا ہے. جیسے میں نے موبائل کی بات کہی تو ہمیں واقعاً اس دور میں آپ کو واقعہ سناؤں. یہ مشین ہے. مثلا آپ کار سے جا رہے ہیں, آپ پیدل چل رہے ہیں, ایک آدمی سامنے سے آ رہا ہے, وہ مڑ گیا, ٹکرایا نہیں. لیکن کار سامنے سے آ رہی, ادھر سے بھی کار آ رہی, وہ خود اکیلے خود مڑ سکتی ہے. اگر آپ نہیں مڑ پائے تو مشین ہے وہ. اس سے اتنے نقصانات ہیں کیونکہ اس کے پاس دل نہیں ہے, اس کے پاس دماغ نہیں ہے. جب دل و دماغ نہیں ہے تو رحم بھی نہیں ہے. جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک عابد تھا, اس کے بازو میں شیطان رکوع سجدے کرنے لگا. بھائی بڑی عبادت کر رہے ہو, کہاں سیکھی ہے؟ اس نے ایک طوائف کا ایڈریس بتا دیا. غور کریے گا, وہ چونکہ صرف عابد تھے, عابد اور عالم ہوتے تو پتہ چل جاتا کہ یہ ہمیں غلط راستے پر بھیج رہے ہیں. وہ عابد اس ایڈریس پر پہنچ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا, خاتون نکلی, وہ حیران تھی, آپ اور میرے دروازے پر, میں آپ سے ہاتھ جوڑتی ہوں, آپ چلے جائیے. آپ عابد ہیں, میں گنہگار ہوں, میں فاحشہ ہوں, آپ کہاں آ گئے؟ مجھے تو اس نے ایڈریس بتایا, وہ شیطان ہے جس نے آپ کو یہاں بہکا دیا ہے. اس فاحشہ نے, جس کے پاس دل بھی تھا دماغ بھی تھا, ایک عابد کو گناہ سے بچا لیا گیا, اس محلے سے جلدی چلے جائیے. لیکن اس موبائل کے پاس تو دل و دماغ نہیں, اس میں ہزاروں فاحشہ بھری ہیں. کیا آپ کے بچے کو روکیں گے کہ تم گناہ نہ کرو؟ آپ کو روک پائیں گے؟ نہیں, اس کے پاس دل نہیں ہے. وہ تو ایک مشین ہے, اس میں گناہ بھر گیا تو بھر گیا. اب آپ کو دیکھنا ہے. بہت سارے لوگ ہیں, اس میں اچھی بھی تو چیزیں ہیں, آپ سے اچھی چیز تو نہیں ہے. ایک بچے کے لیے باپ سے اچھی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ایک بچے کے لیے ماں سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ موبائل. آپ اپنے کو بدتر کیوں سمجھ رہے ہیں اس کے ہاتھ میں موبائل دے کے اور آپ کنارے ہو جائیں؟ اس کے لیے ایک نظام بنائیے, بہت ضروری ہے, واجب ہے, ورنہ ہمارے بچے بچیاں فاحشہ والے راستے پہ چلے جائیں گے. گناہ کرنے سے کوئی نہیں روک پائے گا. فرش عذاب پر بلایا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ تم اطاعت گزار بنو, جیسے کربلا میں اطاعت گزار تھے ایسے اطاعت گزار بنو. کہ اگر تم بوڑھے بھی ہو گئے ہو, ایسے لوگ موجود تھے جن کی عمر امام حسین علیہ السلام کی عمر سے زیادہ تھی, لیکن اطاعت امام کی تھی. امام کے حکم کے بغیر ہمارا قدم نہیں بڑھ سکتا ہے. چاہے وہ بچے ہوں, چاہے وہ جوان ہوں, چاہے کربلا کی خواتین ہوں, سب نے اطاعت گزاری کا ایسا پیغام دیا ہے کہ ان سے بہتر اطاعت گزار اب کہیں نہیں. ایک اور ہے جس کو اطاعت گزاروں کی ضرورت ہے, ایک اور ہے جس کو اطاعت گزار جوانوں کی ضرورت ہے, ایک اور ہے جسے اطاعت گزار بچوں کی ضرورت ہے, ایک اور ہے جسے اطاعت گزار بزرگوں کی ضرورت ہے, ایک اور ہے جسے اطاعت گزار بیٹیوں کی ضرورت ہے, ایک اور ہے جسے اطاعت گزار خواہران کی ضرورت ہے.
وہ کہاں سے آئیں؟ ہم روز سنتے ہیں، ان مصائبوں کو سنتے ہیں جو ان اطاعت گزاروں پر گزرے ہیں، ان بچوں کے مصائب، اطاعت گزاری کا اور فداکاری کا یہ عالم ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب رہوار سے زمین پر گرے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ، مورخ نے اس کا نام نہیں، ایک چھوٹا بچہ خیام سے دوڑا ہے، جب شمر کا خنجر چلنے لگا بچے نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ اس بچے کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے بچا سکوں گا کہ میرے ہاتھ شہید ہو جائیں۔ اطاعت گزاری کا عالم یہ ہے۔ تمام بیویاں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس آتی ہیں، بی بی آپ جیسا حکم کریں گے، آپ جو کہیں گی۔ حتیٰ کہ امام زین العابدین علیہ السلام ایسے حالت میں جناب زینب کی اطاعت گزاری آپ سنیں گے، جب خیام میں آگ لگی، ظالموں نے سارے خیام ایک ساتھ جب جلا دیے، یہ علی کی بیٹی، بہادر بیٹی خیمے میں جاتی اور آتی تھی، امام سجاد سے سوال کر رہی، بیٹا تو امام وقت ہو۔ اس بیوی نے قیامت تک کے لیے اپنی بہنوں کو یہ پیغام دیا ہے، اگر تم ایسے عالم میں ہو، تمہارا گھر جل رہا ہو، پھر بھی اپنے پردے کا خیال رکھنا، اپنے امام سے پوچھنا کہ رے بیٹا تم امام وقت ہو، یہ بتاؤ ہم جل کے مر جائیں یا بے مقنا چادر باہر نکلے، کعبہ میں اماں باہر نکلیے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہی بی بی ہے دربار یزید میں وہ خواتین جو اپنی جانیں قربان کر رہی تھی، ان پر کو گھیرے ہوئے کھڑی۔ یزید پوچھتا ہے یہ درمیان میں کون خاتون ہے جس کو سب خواتین کیوں گھیرے کھڑی ہے؟ ملعون نے کہا وہ علی کی بیٹی حسین کی بہن زینب کا، ساری خواتین کو ہٹاؤ میں ان سے بات کروں گا۔ دربار بھرا ہوا ہے، ظالم تازیانہ لے کے آگے بڑھا، لیکن آگے خاتون کھڑی ہے، اس نے کہا میں نہیں ہٹ سکتی ہوں۔ یہ وہی ہے جنہوں نے بچپن سے پالا ہے۔ جناب فضہ آگے کھڑی ہیں، جب ظالم تازیانہ لے کے آگے بڑھا، ہٹانا چاہا، جناب فضہ نے ان حبشی غلاموں کی طرف رخ کر کے کہا تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تمہارے قبیلے کی ایک خاتون اس پر تازیانہ مارا جائے؟ ان غلاموں نے تلواریں نکالی، یزید اسے الگ کر دے، اسے تازیانہ نہ لگ جائے۔ جب وہ غلام آگے ہے اور تازیانہ مارنے والا ہٹ گیا، کربلا کا رخ کیا، فرات کی طرف رخ کر کے کہا پاس ایک قبیل کے چاہنے والے ہیں اور تمہاری بہن بے مقنا چادر ظالم کے دربار میں ہے، کوئی حمایت کرنے والا نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون۔ الہی بحق الزہرا بیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ شہیدان کربلا، یتیمان کربلا، اسیران کربلا علیہم السلام کا واسطہ ہم سب کو کربلا والوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو مومن اور مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں، ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ جو حج و زیارات کر چکے ان کے حج و زیارات کو قبول و مستجاب فرما۔ ہمارے بچے بچیاں جو دینی و دنیاوی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، انہیں کامیابی و کامرانی عنایت فرما۔ یہ آج جو تیری بارگاہ میں پھیلے ہیں، ان کو کسی کا محتاج قرار نہ فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما۔ ماتم سے